السلام علیکم معزز ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 137 تا 140 کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی رنگائی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ، کیا اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اور تمہاری کرنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ، کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اور خدا تمہارے کوتکوں یعنی کہ برے اعمالوں سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ تفسیر: یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے، اور اس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح و ظفر کا پہلے سے اظہار فرمایا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد و اناد اور ان کے مقائد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہ پہنچا۔ حضور کی فتح ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، بنو نذیر جلا وطن کیے گئے، یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ یعنی جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں نفوذ کرتا ہے، اسی طرح دین الہی کے اعتقادات حقہ ہمارے رگ و پے میں سما گئے۔ ہمارے ظاہر و باطن، قلب و قالب اس کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے اثار و اوضاع و افعال سے نمودار ہوتے ہیں۔ نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہوا۔ اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔ شان نزول: یہود نے مسلمانوں سے کہا، ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء ہم سے ہوئے ہیں۔ اگر سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے
نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادات و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، ہم مستحق اکرام ہیں۔ اس کا قطعی جواب یہی ہے کہ اللہ ہی عالم ہے۔ تو جب اس نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، تو تمہارا یہ قول باطل ہوا، باطل ہوا۔ یہ یہود کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت و شریف میں مذکور تھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ نعت و صفات ہیں، اور حضرت ابراہیم مسلمان ہیں، اور دین مقبول اسلام ہے، نہ یہودیت اور نہ نصرانیت۔ معزز ناظرین، یہاں اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ اب اصحابہ کرام کے جو ان کی زندگیاں ہیں ان سے آج میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مجھ سے فرمائش ہی نہ کی، کبھی کچھ مجھ سے مانگا نہیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور میں قریب بیٹھا تھا، اور میں نے کہا کہ او عزت والے باپ کی بیٹی، کبھی کوئی فرمائش تو کرنا۔ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے تو میرا دل کر رہا ہے کہ انار پر میری طبیعت چاہ رہی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں بازار چلا گیا اور ایک انار بازار سے خریدا۔ فرمایا کہ جب انار خرید کے واپس لوٹا تو اس کی اثناء میں ایک بوڑھا ضعیف العمر شخص، جس کے ہونٹ بالکل کمزور تھے اور اس کا جسم بھی بالکل لڑکھڑا رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، تو اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ میرے کوئی باپ دادا کی عمر کا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ اے علی، میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے، تو میں نے وہ انار اس بوڑھے شخص کو دے دیا، اور میرے پاس وہی ایک انار کے پیسے تھے۔ پھر میں گھر لوٹ آیا، اور جیسے ہی بہجل قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو میرا اترا ہوا چہرہ جو ہے فاطمہ تو زہرا دیکھتی ہیں تو کہنے لگی کہ اے علی، کیا پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے آ گیا ہو، یا کیا خیرات کر کے آ گیا ہو؟ تو اس کے بعد حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے انار خرید لیا تھا، تو آپ میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے انار تو آپ نے خرید لیا تھا، لیکن ضرور آپ کو کوئی سوال ہی مل گیا ہوگا۔ کہنے لگی اے علی، مجھے انار کے کھانے سے سکون نہیں ملتا جو تیرے دینے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے مجھے جو سکون ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے صبر کر کے، تو دروازے پر اس کے اثناء میں دستک ہوتی ہے، تو جیسے ہم دروازے پر جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے تھے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے انار نکال کے دیے تو وہ انار 9 انار تھے۔ تو نبی حضرت علی شیر خدا ان کو کہتے ہیں کہ کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہوں گے یا کسی پڑوسی کے ہوں گے، تو ہمارے ہوتے تو 10 انار ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو میں اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا آپ کو اجر عطا کروں گا۔ تو اگر ہمارے ہوتے تو وہ تو 10 ہوتے، یہ 9 تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے فرمایا کہ، اور جیسے انہوں نے مطلب دوبارہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10واں بھی انار نکال کے ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وہ ایک امتحان لے رہے تھے۔ کہنے کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں آپ کا ایک امتحان لے رہا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک یقین ہے اس کے اوپر کہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کس قدر پختہ یقین تھا کہ ہم اگر نیکی کریں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو میری بھی آپ تمام معزز ناظرین سے درخواست رہتی ہے، اور اس تلاوت کلام تلاوت مقدسہ کے بعد اور ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق قرآن پاک کی شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری تمام معزز ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان تک آپ جو مجھے دیکھتے ہیں، آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ قرآن پاک کی جو یہ تلاوت ہوتی ہے، یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 10 11 12 منٹ کی ہوتی ہے۔ اس پیغام کو آپ پھیلانے میں آپ میری ضرور مدد کریں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے ضرور استدعا کروں گا کہ میرے آپ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب تو کریں، لیکن جو دیکھتے ہیں وہ اس کو ضرور دوسروں کو بتائیں۔ بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹاک کے اوپر تو بہت لوگ فالو شیئر کر رہے ہیں، دوسرے جو اور قسم کی سیاست کی گپ شپ ہے اس میں لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی طرف آئیں، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ یہ دنیا کے اوپر جو مسلمان شکست کھا رہے ہیں، جس طرح مسلمان فلسطین کے اندر شکست کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔ ہم سب ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو، بچوں، بوڑھوں اور جو بے آسرا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔